آپ نے شاید ہی کسی قوم کے محسن اعظم کو یہ اپیل کرتے ہوئے سنا ہو کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے مرنے کے بعد ہر شہر، گاؤں، محلے، سڑک اور گلی کوچے میں میرا جنازہ ضرور پڑھنا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ الفاظ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے تھے، جو انہوں نے وفات سے پہلے علالت کے دوران اپنی قوم کو ایک پیغام کے ذریعے کہے تھے اور بے اتنائی کا شکوہ کیا تھا۔ اس دن مجھے ان کے اس پیغام سے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک ایسا محب وطن جس نے پوری زندگی اپنی قوم کے نام وقف کر دی ہو اور اپنی جان پہ کھیل کر قوم کو باوقار اور طاقتور قوموں کی صف میں لا کھڑا کیا ہو اور اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہو، کیا انہیں اپنی قوم سے اتنی توقع بھی نہیں کہ وہ ان کی قوم ان کے سفر آخرت کو شاندار بنائے گی؟ کچھ دیر تو میں تذبذب کی کیفیت میں رہا اور اپنے آپ سے سوال کرتا رہا کہ کیا ہماری قوم اتنی بے مروت اور احسان فراموش بھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنے محسنوں کی خدمات کو کیسے بھلا سکتے ہیں اور ان کا یہ قرض کیسے چکا سکتے ہیں؟ لیکن جب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی وفات پر شہر اقتدار میں برسر اقتدار اور صاحب اختیار لوگوں کا ایک جم غفیر تو موجود تھا، لیکن ان کے جنازے میں کسی سرکاری یا غیر سرکاری اہم شخصیت کو جنازے میں شرکت کرنے کی توفیق نہ ہوئی، سوائے وزیر اعلیٰ سندھ اور چند وزراء کے۔ اس وقت مجھے افتخار عارف کا وہ کلام بہت یاد آیا کہ یہ کیا خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں تو پھر کہیں کے نہیں ہیں۔ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں۔ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور محفل میں بھی دیکھا ہے انہیں، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں۔ کوئی فرد ہو یا زندہ قوم، گردش حالات سے خوف زدہ ہو کر کبھی بھی اپنے باپ کو برے وقت میں بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑتی۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو فوراً ہی پہنچ سکے۔ ہم نے پچھلے 75 سال میں بے پناہ ترقی کی ہے۔ پیدل چلنے والے موٹر سائیکلوں پر آ گئے ہیں اور موٹر سائیکلوں والے کاروں میں سفر کر رہے ہیں۔ محلوں میں رہنے والے کالونیوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ملک میں موٹر وے اور سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ صنعتیں، ہسپتال، یونیورسٹیاں، پلازے، شاپنگ سینٹر اور غرض ہر شعبے میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے۔ اس ترقی میں یقیناً اس ملک کے ہر شہری نے اپنی توفیق کے مطابق بھرپور کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے لوگوں کی، اپنے لیڈروں کی کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی، بلکہ ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے مثالی اور عظیم انسان کی تلاش میں ہیں جو بے پناہ خوبیوں کا مالک ہو، یعنی صادق بھی ہو، امین بھی ہو، مخلص بھی ہو، ہمدرد بھی ہو، امور مملکت میں بھی ماہر ہو، شادی شدہ بھی ہو، اس کے بچے بھی ہوں، اپنے گھر کی سبزی خود سائیکل پر خریدتا ہو اور اس کے پاس اپنی ذات کے لیے بس ایک معمولی سا فلیٹ ہو تاکہ رات کو وہ سو سکے۔ لیکن ہمیں قلیل عرصے میں ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ ملک بننے کے سارے مراحل طے کرا دے۔ آج ہمارے رویے بڑے عجیب ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کے احسانات اور اچھائیوں کا ذکر کرنے کی بجائے ان کی دانستہ یا نادانستہ غلطیوں اور ان کے کمزور لمحوں کی لغزشوں کی یاد تازہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے سے مخلص حکمرانوں کی اور محب وطن جانثاروں کی بھی دل شکنی ہوتی ہے۔ وہ لوگ کیسے اس ملک کی خیرخواہی کے بارے میں سوچیں گے جنہیں عزت و وقار دینے کی بجائے ذلت و رسوائی ان کا مقدر کر دیا جائے۔ بے مروتی اور بے وفائی کی وبا جب کسی قوم میں پھیلتی ہے تو ایسی قوم کی کوکھ سے مخلص،
اور نڈر لیڈر جنم دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایسی قوم محب وطن، ایماندار اور مخلص لوگوں کو جنم دینے کی بجائے لالچی ابن الوقت نسل کو جنم دیتی ہے، جو آخر کار قوم کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں، یاد رکھیے گا، احسان فراموش قوموں کی ترقی اور ارتقاء کا عمل رک جاتا ہے۔ ان کی اولاد ہمیشہ نابالغ رہتی ہے، وہ بے سکونی کے عالم میں سرگرداں رہتے ہیں، ان کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے دوستوں اور محسنوں کی قدر کرنی چاہیے، جو اثار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر ملک و قوم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے دوستوں اور محسنوں سے وفا نہیں کر سکتا، وہ کسی کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کا ہے اور نہ اپنے آپ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔